بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج ایک بہت اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ بہت بیچارے لوگ بھولے والے جو ہے وہ اشکار ہو رہے ہیں۔ خیال ہوا کہ ذرا اس پہ گفتگو ہو جائے تاکہ اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دو واقعات عرض کرنے ہیں۔ پہلا واقعہ، چند ماہ پہلے مجھے کال آئی کسی اننون نمبر سے، اور وہ نمبر بھی کسی فارن کنٹری کا معلوم ہو رہا تھا۔ تو کال کرنے والے نے صاحب نے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی حضرت پہچانا مجھے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، تعارف کرواؤ۔ چلو جی، آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ایسا نا بے تکلف ہو رہا تھا، آپ نے پہچانا نہیں، کمال کی بات ہے، آپ ہمیں بھول گئے ہیں۔ تو میرے دل میں ایک عجیب بات آئی، میں سوچا کہ میں نے کبھی کسی سے اس طرح کی بے تکلفی نہیں کی کہ جو مجھے ایسے جو ہے وہ مخاطب کرے اور ایسے مجھ سے بات کرے۔ خیر میں نے کہا بھائی اپنا تعارف کراؤ اور بات بتاؤ کیا ہے۔ کہیں چھوڑو جی، میں تعارف بھی کرواتا ہوں، آپ پہچان جائیں گے مجھے۔ وہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ میں، آپ جانتے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں، تو میں نے جو ہے وہ کچھ رقم بھجوانی تھی، ہاں جی، اور وہ گھر میں جو بھجواتا ہوں وہ سب خرچ ہو جاتا ہے، اور میں نے جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد واپس آنا پاکستان۔ تو مجھے خیال ہوا آپ کا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ رقم بھجوا دوں۔ تو آپ حضرت مجھے جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں۔ پہلے وہ حضرت کی بجائے پہلے وہ یار کہہ رہا ہے، یار آپ مجھے نا اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، باقی تعارف آپ مجھے پہچان جائیں۔ جب اس نے یہ یار کا لفظ کہا نا تو میں ایک دم کھٹ گیا۔ میں نے کہا میں تو ایسا کوئی بے تکلف نہیں ہے جو مجھے یار کہہ کے مخاطب کرے۔ پہلے مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ فلاں میرے شاگرد کی آواز ہے، کہ جب اس نے یہ لفظ یار بولا نا تو فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو خیر وہ میں نے اس سے جان چھڑائی اور معاملہ ختم ہوا۔ ابھی یہ جسٹ 4 دن پہلے کی بات ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہوا، اس وقت تو میں نے کال کاٹ دی، وہ میں مصروف تھا ذرا، تو میں نے سنا نہیں، پتہ مجھے تھا۔ تو یہ 4 دن قبل مجھے پھر کال آئی کہ جی میرا نام لے کے کہ آپ فلاں بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، کہ آپ کا یہ پارسل آیا تھا تو کہاں ڈلیور کرنا ہے اس کو۔ میں فوراً سمجھ گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلے، میں بھی ذرا فارغ ہوں تھوڑا سا، تو آج آپ سے پارسل وصول کر ہی لیتے۔ کہنے لگا جی آپ کے گھر جو ہے وہ بھیجنا ہے، یہ وہ میرے ہاں جی صاحب کا مکان کا جو صاحب کا ایڈریس ہے وہ بھی ابھی شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، موجودہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس ایڈریس کا اس نے حوالہ دیا۔ میں نے کہا بھائی برخدا تمہارا دفتر کا ہے، آفس کا ہے؟ کہتا ہے لاہور گلبرگ میں۔ بڑی فاسٹ ڈلیوری آپ کی بھائی، لاہور گلبرگ سے آپ جو ہے ابھی میرے گھر میں فیصل آباد میں جو ہے پارسل ہاں جی ڈلیور کر رہے ہیں۔ تو وہ فوراً پہچان گیا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی اس نے پیدرا بدرا کہنے لگا، وہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں کہا کمال کی بات ہے، آپ کو یہ بھی پتا کہ میں حضرت ہوں؟ اور شناختی کارڈ پہ دیکھ لیا نا اس نے۔ اچھا میں نے ایک بات اس سے اور پوچھی، میں نے کہا پارسل میں کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کچھ ایجوکیشن کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ لگ رہے ہیں۔ کبھی تیری ذہانت کو داد تو دینی پڑے گی، تیری ذہانت کو تو یہ بھی پہچان گیا ہے، تیری حصے نے تجھے بتا دیا ہے کہ بندہ ایجوکیشن سے ہی منسلک ہے۔ اور پھر میں نے کہا تو نے میرا پارسل کھول کے دیکھ لیا ہے تو تجھے پتا چل گیا کہ اس میں جو ہے پھر اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ فوراً کہنے لگا حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا مسئلہ بعد میں پوچھے گا، پہلے پارسل کی بات کر، مسئلہ پھر بتائیں گے۔ تو بہرحال حضرت آپ دعا کر دیں، کوئی گاہک نہیں مل رہا۔ میں نے کہا بیٹا میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کہتا جی یہ دعا رہنے دے، آپ یہ دعا کرے کوئی گاہک مل جائے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا یہ دعا تو میں نہیں کرتا۔ خیر یہ معاملہ ہوا، اور جسٹ اس سے اگلے دن میرے بہت قریبی دوست ہیں، تو میں مدرسے میں سبق سے فارغ ہوا پہلی گھنٹی، تو ایسے ہی میں نے وقت دیکھنے کے لیے، سبق سے فارغ ہوا تو میں نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل جیب سے نکالا۔ جیسے میں نے موبائل نکالا تو ان دوست کا جو ہے وہ میسج آیا ہوا واٹس ایپ پہ۔ میں نے جیسے میسج کھیلا تو اس میں جو ہے وہ میسج وہی جو ہوتا ہے ان کا کہ جی فوراً جو ہے وہ آن لائن کچھ پیمنٹ ٹرانسفر کروانی تھی۔ تو میں نے جو ہے جلدی سے ان کا نمبر ملایا۔ میں نے کہا ان کو بتا دوں کہ آپ کو ہاتھ ہو چکا آپ کے ساتھ، کہیں یہ بیچارہ کوئی مشکل میں پڑ جائے۔ میں نے جیسے ان کا نمبر ڈائل کیا تو وہ آگے سے ان کی آواز پہ میرے سے پہلے سے گھبرائی ہوئی، وہ کہنے لگے وہ قاری صاحب وہ میرا موبائل ہیک ہو چکا ہے۔ حالانکہ واٹس ایپ ہیک ہوا تو وہ بیچارے اتنے گھبرائے ہوئے کہ موبائل ہیک ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا میں یہی آپ کو مطلع کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ کہیں آپ کی خبری میں کوئی نقصان نہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں یہ عجیب پینترے بدل بدل کے اور رخ بدل بدل کے بڑے عجیب، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کوئی جو ہے وہ تمہارا بیٹا جی ابھی مجھے وہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں قریب ہی، تو ان کے ڈرائیور مجھے وہ کل بتانے لگا، کہتے ڈاکٹر صاحب کو کال آئی کسی اننون نمبر سے کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ فلاں جرم میں، وہ کوئی اغوا کا ایسے ہی وہ ڈرامہ انہوں نے رچایا کہ اس میں جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، تو آپ جو ہے اگر باہر بات ختم کرنا چاہتے تو ٹھیک، ورنہ آپ کے بیٹے پہ FIR کاٹ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرے بیٹے سے بات کراؤ۔ کہنے لگے نہیں بات نہیں اس سے ہو سکتی، ہاں جی وہ بہت ہاں جی معاملہ اس کا جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میں نے کہا لو پھر میرے پاس بیٹھا تم بات کر لو۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے مختصر اس میں یہ ہے کہ اگر
کسی نون نمبر سے ایسی کوئی کال آئے، ہاں جی کوئی بھی جو آپ نہیں جانتے ہیں کہ فلاں زخمی ہو گیا یا آپ کو فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ان کی بات سننے کے بعد فوراً ان کی کال کاٹے اور اپنے اس سے رابطہ کریں۔ یہ نمبر تو آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس کے متعلق یہ آپ کو کوئی انفارمیشن یا کوئی ہاں جی بات کہنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ سے پاسورڈ لینا چاہ رہے ہیں، تو قطعی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی پاسورڈ یا کوڈ وغیرہ شیئر نہ کریں۔ ہاں جی یہ ہاں جی اگر ہم جاگ رہے ہیں تو یہ بھی بہت ہی اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک سمجھ دے، اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ پتہ نہیں کیا ایک تو دکھ ہے اس پہ، اور بھی میرا ایک دکھ ہے وہ بھی آپ سے ہاں جی عرض کرتا چلوں، کیا کریں کیا ہم کہ قوم کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اس وقت جو پائی جا رہی۔ ایک طرف قوم کو منگتا بنایا ہوا ہے، وہ ہاں جی یہ کارڈ لگا دیا، فلاں کارڈ فلاں سپورٹ فلاں سپورٹ فلاں کارڈ فلاں سپورٹ، وہ لینوں میں لگے ہوئے ہیں جناب، اللہ کی پناہ ہاں جی مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو ہو، تمہیں اللہ عقل دے، ہدایت دے تمہیں ہاں جی کچھ حکمرانی کا تمہیں اللہ جو ہے سمجھ دے دے، فہم دے دے۔ کرنا ہے تو چیزیں اشیاء سستی کرو جو غریب کی پہنچ میں ہوں، جو محنت مزدوری کرنے والے کو پہنچ میں ہوں، اس کی بجائے جو ہے ان کو تم منگتے بنا کے جو لینوں میں کھڑا کر رہے ہو، اور پھر منگتوں کی لینیں لگی ہوئی ہیں ہاں جی شاہراہوں پہ، ہاں جی رکو چوکوں میں رکو تو وہاں منگتوں کی لین لگ جاتی ہے، مساجد سے نکلو وہاں لینیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں جی اللہ کی پناہ ہے، اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہے اس طرف ہاں جی یہ لوٹنے لٹیرے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت تو سوشل میڈیا پہ اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے کہ ادم مچا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ایک تو یہ ہے کہ ذرا ہوشیار خبردار بیدار ہو کے یہ جو منگتا قوم ہے ان کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے، اور یہ جو فراڈیے ہیں ان سے اپنے آپ کو سیف رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری سب کی، ہمارے تمام متعلقین کی، ہمارے محبین کی، ہماری نسل و اولادوں کی، سب کی اللہ ہر طرح سے ہر چیز کی ہر موقع پہ ہر مقام پہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔